السلام علیکم پیارے ناظرین، جب تک ارطغرل سیریل اردو میں نہیں آیا تھا اس کا چرچا برائے نام تھا۔ جب اردو میں بھی آ چکا ہے تو یہاں بھی اس نے اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں۔ بالخصوص ہند و پاک کے نوجوانوں میں اس لاک ڈاؤن میں یہ ڈرامہ زبان زد عام و خاص ہے۔ ڈرامہ ہی کچھ اس انداز میں بنایا گیا ہے کہ ایک بار دیکھنے پر ہی ناظر کو اپنے سحر میں قید کر لیتا ہے۔ بعض علم دوست مضامین لکھ کر اس ڈرامے کو دیکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں، تو کوئی اپنی رائے ظاہر کرنے کے ساتھ مانعین کو یہ تمغہ بھی دے رہے ہیں۔ ہمارے فتوے ایسے ہی ہیں جیسے جنگ کے دوران میزائلوں اور بموں کو حرام قرار دیا جائے۔ ہمارے علماء، مقررین اور خطیب حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ عوام 24 گھنٹے ہماری تقاریر نہیں سن سکتی، نہ ہی اس سے تبدیلی ممکن ہے۔ کہیں انہیں دقیانوسیت، رجعت پسندی، انتہا پسندی، بنیاد پرستی اور قدامت پرستی اور غدار ملت کا لقب دیا جا رہا ہے۔ قوم کی آزاد فکری پر متنبہ کرنا وارثین انبیاء کی دینی فریضہ ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ بیشتر لوگ سنیں اور سمجھیں گے۔ رہبری کا یہ سلسلہ علماء امت سے ہر زمانے میں بخوبی ادا ہوگا، البتہ اس راہ میں سب و شتم جھیلنا اور برا بھلا سننا انبیاء کی سنت ہے۔ اس راہ میں جو حفوات سننی پڑیں گی اس کے بدلے میں امت کی اعلیٰ ترین شخصیات کے قدموں میں جگہ مل جائے تو یہ برا سودا نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے ظرف میں موجود چیز ہی دے سکتا ہے۔ اب بات رہی کہ ارطغرل کون تھے، تو اسلامی تاریخ کا بہت ہی عظیم اور مشہور کردار ہے۔ ارطغرل غازی ترکی کی خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد محترم کا نام ارطغرل تھا۔ ترکی زبان کا لفظ ہے اور دو لفظوں یعنی ار اور طغرل سے مل کر بنا ہے۔ ار کے معنی آدمی، سپاہی یا ہیرو کے ہیں، جبکہ طغرل کے معنی عقابی پرندے کے آتے ہیں، جو مضبوط شکاری پرندے کے طور پر مشہور ہے۔ یوں ارطغرل کے معنی عقابی شخص، عقابی سپاہی یا شکاری ہیرو وغیرہ ہوں گے۔ ترک و اوغوز کی شاخ قائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے اور سلطان اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ ارطغرل کا تعلق غز ترک قبائل کی شاخ قائی قبیلے سے تھا اور ان کا خاندان بیگ یعنی سردار کہلاتا تھا۔ یہ قبیلہ عقیدتاً اہل سنت والجماعت سے منسلک اور مسلکاً حنفی تھا۔ سن 1191 عیسوی کے آس پاس ان کی ولادت ہوئی، جبکہ سن 1281 عیسوی ان کا سن وفات بتلایا جاتا ہے، یعنی 90 برس کی عمر میں انتقال فرماتے ہیں۔ یہ انتہائی درجے کے بہادر، نڈر، بے خوف، پلمند، ایماندار اور باروب سپاہی تھے۔ ساری عمر سلجوقی حکومت کے وفادار رہے۔ سلطان علاء الدین کیقباد نے ارطغرل غازی کی بے لوث اور جرأت مندانہ اور ایماندارانہ خدمات سے متاثر ہو کر ان کو سوغوت اور اس کے نواح میں واقع دوسرے شہر بطور جاگیر عطا کیے اور ساتھ ہی سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی مرحمت کیا۔ ارطغرل غازی کی سپاہی سوجھ بوجھ اور فطری بہادری نے تمام ترک قبائل کو ان کا گرویدہ بنا دیا اور وہ تمام ترک قبائل ان کے ماتحت آ گئے۔ ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوقی سلطنت بہت کمزور ہو گئی تھی، جبکہ پورے اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی پر منگول قابض ہو چکے تھے۔ ان حالات سے وہ بہت پریشان تھے اور چاہتے تھے کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آنا چاہیے۔ ان کی اس خواہش کو ان کے چھوٹے بیٹے عثمان اول نے پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ ارطغرل غازی زندگی بھر اسلام کی سربلندی کے خاطر باطل طاقتوں سے نبرہ آزما رہے۔ وہ اپنے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظیر تھے۔ ڈرامے میں ارطغرل ایک ایسے کردار کے طور پر ابھرتا ہے جو حق کے راستے پر چل کر انصاف کے لیے لڑتا ہے، ایک ایسا کردار جو ہاتھوں میں تلوار لیے جنگجو بھی ہے، جبکہ اپنے والد یعنی قبیلے کے سردار کا ایک اچھا مشیر اور نائب بھی ہے۔
گھوڑے کی پیٹھ پر لمبے سفر کرنے والا ارطغرل راستے میں ایک ہوشیار شکاری نظر آتا ہے۔ نماز کے اوقات میں ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو کھانے کی میز پر ترک میزک کا دلدادہ نظر آتا ہے۔ اپنے بھائی کا طاعت گزار ارطغرل دشمنوں میں رعب و دبدبہ رکھتا ہے۔ اس کی رہنمائی وقت کے بڑے صوفی و عارف محی الدین ابن عربی کرتے ہیں۔ ابن عربی وہ جنہوں نے ابن رشد کے نماز جنازے میں شرکت کی، اسے امام کہہ کر پکارا، ایک حقیقی کردار ہے جنہیں ارطغرل میں ایک درویش صوفی کے روپ میں دکھایا جاتا ہے۔ ماخوذ از ارطغرل سیریل، حقائق اور غلط فہمیاں، صفحہ نمبر 24-23، از مفتی احمد اللہ نثار قاسمی۔ ناظرین کرام، کیسی لگی یہ جانکاری ہمیں کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور آپ لوگوں کی چاہت ارطغرل غازی کے بارے میں کیا ہے ضرور بتلائیے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس ڈرامے کی حقیقت کو اجاگر کروں کہ اس کی حقیقت بھی ہے یا صرف فسانہ۔ اگر آپ کی دلچسپی ہوگی تو آگے انشاءاللہ اس پر مکمل ویڈیو بناؤں گا، بس آپ لوگوں کا رجحان جاننا چاہتا ہوں۔ جب تک کے لیے والسلام علیکم۔